اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں: فوجی خدمات اور عالمی شناخت۔ مطلب یہ کہ آج کے دور میں قومیت کے کیا معنی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ ملکوں سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج کی دنیا میں قومیت، شناخت اور فرض کے اس پیچیدہ تعلق کو سامنے لاتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہماری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا ہے، اس میں شہریت اور شناخت کے تصورات کیسے بدل رہے ہیں اور اس کا فوجی خدمات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، آج کی اس گلوبلائز دنیا میں ایک پاسپورٹ سے ہمیشہ پوری کہانی پتہ نہیں چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ ملکوں کی شہریت ہے۔ یہ چیز دراصل عالمی ہجرت اور مکسڈ ہیریٹیج کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ صرف سفر کرنے کا ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہ گیا، بلکہ اب یہ کسی کی ذاتی تاریخ، اس کے عالمی روابط اور ہاں، کبھی کبھی ایک الجھی ہوئی وفاداری کی نشانی بھی بن چکا ہے۔ چلیں اب ذرا اصل اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو دوہری شہریت رکھنے والے فوجیوں کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق سامنے لاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسے عالمی رجحان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو دنیا بھر کی افواج کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ جیسا کہ اس انفوگرافک میں نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ایک آدھ کیس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی عالمی حقیقت ہے۔ یہ اعداد و شمار مختلف ممالک کی افواج میں موجود ثقافتی تنوع کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ قومیت کی جو روایتی تعریفیں تھیں وہ اب اتنی سادہ نہیں رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ یہاں 12,135 سوچئے 12,000 سے بھی زیادہ فوجی اہلکار ایسے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کی کثیر و ثقافتی آبادی کو بھی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فرانس کا، جہاں 6,000 سے زیادہ اہلکار دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ رجحان صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بڑی مغربی طاقتوں میں بھی اس کی جڑیں گہری ہیں۔ اور پھر آتا ہے روس، جہاں 5,000 سے زیادہ ایسے اہلکار موجود ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ رجحان صرف مغربی اتحادیوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار عالمی ہے، اور یہ سیاسی تقسیم سے بھی بالاتر ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ہے پوری تصویر۔ امریکہ، فرانس اور روس کے علاوہ جرمنی میں تقریباً 4,000، برطانیہ میں 1,600 سے زیادہ اور رومانیہ میں بھی تقریباً اتنے ہی اہلکار۔ ان ممالک کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ رجحان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مختلف سیاسی اور معاشی نظاموں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے: مشرقی یورپی ممالک کی مضبوط نمائندگی۔ یوکرین میں 3,200 سے زیادہ اور پولینڈ میں 1,668۔ ان ممالک کی فہرست میں موجودگی ایک خاص علاقائی رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ تاریخی ہجرت، معاشی مواقع یا بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ ہو۔ اور یہ اعداد و شمار یہ تو جدید شناخت کی پیچیدگی کو اور بھی نمایاں کرتے ہیں۔ مطلب یہ صرف 2 ممالک کی بات نہیں ہے۔ کچھ افراد جیسے کہ 1,200 سے زیادہ امریکی فوجی، وہ 3 یا اس سے بھی زیادہ ممالک سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی نئی عالمی حقیقت ہے جہاں شناخت کی پرتیں پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار ہمیں بتا کیا رہے ہیں؟ آئیے اب ان نمبرز کے پیچھے چھپے گہرے معنی اور ان کے جغرافیائی اور سیاسی اثرات پر بات کرتے ہیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ دنیا کے لیے آخر کیا معنی رکھتے ہیں۔ ان فوجیوں کو صرف سپاہی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، وہ قوموں کے درمیان ایک پل کی طرح ہیں۔ ان کی موجودگی عالمی ہجرت، مختلف معاشروں میں ان کے ضم ہونے اور ثقافتی تبادلے کی ایک زندہ مثال ہے۔ دراصل وہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک انسانی ربط فراہم کرتے ہیں جو سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور یہ اقتباس اس خیال کو بہت ہی شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ افراد ہمیں وفاداری اور شناخت کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں روایتی سرحدوں سے کہیں آگے کی ہیں۔ آخر میں آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رجحانات مستقبل میں کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں اور فوجی خدمات کا تصور کیسے بدل رہا ہے، کیونکہ یہ صرف آج کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے کل کا بھی ایک اشارہ ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا عالمی آبادی اور شناخت میں ایک بنیادی تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک سپاہی کی شناخت اب صرف ایک ملک، ایک جھنڈے یا ایک قوم تک محدود نہیں رہی۔
اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں فوجی خدمات قومی سرحدوں سے بالاتر ہو کر ایک عالمی ذمہ داری بن جائیں گی؟ کیا مستقبل کا سپاہی ایک عالمی شہری ہوگا؟ اس پر غور کرنا آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔